لوں تو بھی لوگ جانے، میں تیرا نام نہ بھی لوں تو بھی لوگ جانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہیں۔ میری مراد سید منشا عباس بخاری 2-4 منٹ کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ وہ عظیم اللہ جو کسی کو عزت سے نواز دیتا ہے، جو خالق و مالک ہے، اور یہ جو عزت کا سودا ہے یہ سوا خالق کی کائنات کے بغیر بندے کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر اللہ یہ دولت بندے کو دے دیتا تو وہ ہر روز اس کی پگڑی کو اچھالتا۔ خالق کائنات جب اس کو کسی کو بھی عزت سے نوازتا ہے تو زمانہ جتنا مخالف ہو اس کا کچھ بگاڑتا نہیں ہے۔ وہ اپنی تندہی سے جس طرح وہ کام میں مگن ہو کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو عزت سے نوازتا ہے، جس کی مثال ہمارے سامنے حافظ محمد عطر عثمان صاحب اور ان کی سر عام کی ٹیم ہے، جنہوں نے نام بھی سر عام ہے اور کام بھی سر عام ہے۔ انہوں نے ہر چوراہے میں سر عام مخلوق کی خدمت کی۔ انہوں نے کوئی بھی مسئلہ ہوا، کسی کو روزگار بنانے کا سلسلہ، کسی کی مالی امداد ہوئی، کہ ایمبولینس کی صورت میں جو انہوں نے خدمات سر انجام دی، یہ فیض حضرت للہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت خواجہ قصوری دامن حضوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ فیض نظر ہے حضرت صاحبزادہ محمد مطلوب رسول مدد اللہ علی دامت برکاتہم عالیہ کا، اور آپ کے جگر گوشہ جناب حضرت علیم الرسول صاحب کا، کہ جن کا بھرپور نگاہ رہتی ہے اس پورے علاقے پہ اور رفائی کام کرنے والوں پہ۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ عطر عثمان صاحب نے مختصر ٹائم کے اندر، بہت قلیل عرصے کے اندر خدمت کر کے مخلوق کی ہر مسلک سے بالا تر ہو کے، ہر تنقید سے بے نیاز ہو کے جس طرح انہوں نے خدمت کی، وہ لائق تحسین ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ للہ شریف میں اب ہمارے تصور صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی ایک نیکی کے کام کا جو جذبہ لے کے یہ بھی چلے ہیں، ان کو بھی میں داد تحسین پیش کرتا ہوں، آفرین پیش کرتا ہوں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ نیکی کے کام کرتے ہیں، معاشرے کی بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو راستے میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، دل آزاری بھی ہوتی ہے، ان کو برداشت کر کے مسکرانا اور ہر ایک کو دعا دینا، جن کا یہ وتیرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی منازل کو آسانی سے پا لیتے ہیں۔ میری دعا ہے اس عظیم آستانے پہ کھڑے ہو کے، چونکہ ہم اولیاء کرام کے غلام ہیں، یہ ان کا تصرف ہے، ان کی مہربانی ہے کہ جو یہاں میں کھڑا بھی ہونے دیتے ہیں، ورنہ ہماری اوقات نہیں ہے کتنی عظیم ہستیوں کے سامنے ہم کو لب کشائی کر سکیں، اور بالخصوص صاحبزادہ محمد مطلوب رسول صاحب مدد اللہ العالی، آپ کے سامنے کچھ بولنا بھی مناسب نہیں لگتا، آپ کے ادب کا تقاضا ہے، آپ ہمارے علاقے کا سنگھار ہیں۔ ملک ظہیر صاحب کو میں داد تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے پاس اگر مالی وسائل نہیں تو انہوں نے قلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، انہوں نے قلم کے ساتھ جس طریقے سے اس علاقے کی بے خوف و خطر نڈر ہو کے ہر مسئلے کو جس طرح اجاگر کیا، میں ان کو بھی داد تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ اپنا قلم کے ساتھ جس طرح اپنا حصہ شامل کرتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ جتنے بھی یہاں آباب تشریف فرما ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ جو بھی للہ شہر ہو یا ڈھڈی شریف ہو یا تحصیل میں کوئی بھی جگہ ہو، جو بھی اچھا کام کرنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا کام کرنے والے اگر مجھ جیسے ادنا آدمی پہ بھی تنقید کرتے ہیں تو میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ تنقید کرنے والا محسن ہوتا ہے۔ میرے قبلہ والد صاحب نے مجھے ایک دفعہ وصیت فرمائی، جب دنیا سے جانے لگے تو فرمانے لگے کہ بیٹا ترقی کا میں تمہیں ایک سبق بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کی حضور فرمائیں۔ آپ فرمانے لگے کہ ترقی کا سب سے بڑا زینہ یہ ہے کہ جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے تو اس سے آپ کی تعمیر ہوتی ہے۔ تنقید والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اصل میں اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو نیگیٹو انداز میں لے کے
ان سے دشمنی یا ان کے ساتھ آپ مس بیہیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑا دل نہیں رکھتے، آپ چھوٹے دل کے مالک ہیں۔ بڑے دل والا وہی ہوتا ہے جو تنقید کو تعمیر سمجھ کے اپنے ہر چیز سے بے نیاز ہو کے اپنی منزل کی جانب وہ فوکس رکھے اپنی نگاہ کو، تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے بھی اعزاز ہے کہ الحمدللہ میں نے بے لوث خدمت کی اس علاقے کی، میرا کسی سے کوئی سیاسی کوئی طمع نہیں ہے، میں کوئی ووٹوں میں کھڑا ہونے والا انسان نہیں ہوں۔ اب تو وہ سیاست بھی چھوڑ دی، اس دربار کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل ٹوٹا سیاسی لوگوں سے کہ میں نے ان کے لیے جتنی خدمت کی اس کا ریوارڈ یہ ملا کہ سمجھ یہ آئی کہ آپ یوں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ ہم سے چونکہ ہوتا نہیں ہے تو پھر اپنی دنیا ہم نے الگ کر لی۔ دربار شریف ڈوڈی شریف میری خدمت کا مرکز ہے، میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں۔ ہر بندہ جو بھی میرے پاس آتا ہے میں اخلاق سے پیش آ کے اس کی خدمت میں ہمہ تنگوش رہتا ہوں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ مجھے ایک غرض ضرور ہے، آخری جملہ ہے آپ سب کے نام، یہ جتنے آپ تشریف فرما ہیں مجھے آپ سے غرض ہے، کیونکہ میں لالچی آدمی ہوں، لالچ کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ گزرتی نہیں ہے۔ میرا آپ سے لالچ یہ ہے کہ جو خالق کی مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ مخلوق اس کی قبر میں نجات، عذاب سے نجات کا باعث بنتی ہے۔ میں خدمت کرتا ہوں صرف خالق کو راضی کرنے کے لیے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری قبر کا سامان اتنا ہو کہ مجھے شرمندگی نہ ہو، اور میں نے خدا کی قسم میں آپ کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں کامیابیوں کا راز غریب بندے کی خدمت میں ہے۔ آپ جتنا غریب سے پیار کرتے ہیں، غریب کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کی تقدیر بدلتی ہے۔ میں آپ کے لیے آج پھول لے کے آیا ہوں اور ہار لے کے آیا ہوں۔ یہ ہار اور پھول میں قبلہ حضرت صاحب کے تھرو آپ کو پیش کروں گا، بھائی ظہیر صاحب کے تھرو۔ اللہ کریم آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے۔ یہ حضرت عثمان صاحب